بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، سعودی عرب کا وسیع و عریض صحرائی علاقہ بہلا، جسے وادی جن بھی کہتے ہیں، اس کا انتہائی خوفناک واقعہ آپ کی سماعت کی پیشی خدمت ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مگر جب بھی یاد آتی ہے خوف سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور میں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میں سلالہ سے 500 سونے کی اینٹیں لوڈ کر کے تبریز سے ہوتا ہوا مسقط جا رہا تھا۔ بڑا طویل راستہ تھا۔ راستے میں نجوہ کی چیک پوسٹ پڑتی تھی۔ پولیس ملازمین نے دوسری گاڑیوں کی طرح مجھے بھی گاڑی لین میں لگانے کا اشارہ کیا۔ چیک پوسٹ پر گرمی بہت زیادہ تھی۔ دل کو ایک وحشت سی ہونے لگی۔ مجھے ویسے بھی گرمی زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ میں ایئر کنڈیشنر گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ مجھے اس چیک پوسٹ پر حسب معمول پولیس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب میری گاڑی چیک کروانے کی باری آئی تو میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ پولیس ملازمین کو چیک کروانے کے لیے کھول دیا۔ ہر جگہ سونے کی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ سونے کی چمک سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ ایک پولیس ملازم نے ٹارچ سے ڈگی چیک کی۔ اس نے ان سونے کی اینٹوں کی طرف بری نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ پولیس انسپکٹر نے مجھ سے سونے کی رسید طلب کی۔ میں نے پیش کر دی۔ اس نے رسید پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد سونے کے بیپاری اور میرے مالک کو فون کر کے کچھ ضروری معلومات حاصل کی اور مجھے کلیئر کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کارروائی کے دوران میرا رات کا کھانا لیٹ ہو گیا، اور ویسے بھی اکیلے میرے گلے سے کھانا نیچے نہیں اترتا۔ ہاں، اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو، ایک کی جگہ 2 روٹیاں بھی کھا لیتا ہوں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ صحرا میں طویل راستے کے سفر کے دوران ایک یا چند افراد کو بیٹھے دیکھ کر گاڑی روک لیتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی لگ جائے اور کھانا بھی کھا لیا جائے۔ اس طرح تھوڑی بہت تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ بھوک مجھے بہت زیادہ ستا رہی تھی۔ سارا دن آفتابی کرنیں سفر کے دوران میری آنکھوں کو چندھیاتی رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے راستے میں کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا جہاں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ دن بھر صحرا کی لو سے گاڑی بہت گرم ہو چکی تھی۔ چیک پوسٹ سے چلتے ہوئے 60-70 کلومیٹر دور سڑک کے دائیں طرف تقریباً 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر مجھے کچھ لائٹس جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ان روشنیوں کے پاس ہی 2-3 جگہوں پر آگ کے الاؤ بھی روشن تھے۔ میں نے سوچا یہاں پر مقامی لوگ کوئی جشن یا پکنک وغیرہ منا رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہو، یا کوئی شادی یا کوئی رسم عقیقہ ہو۔ ان کے پاس چلنا چاہیے کیونکہ عربی لوگ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے گاڑی آہستہ کر کے سڑک کنارے پارک کر دی اور نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ صحرائی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے جسم سے ٹکراتے ہوئے سرمئی رنگت میں گرے آسمان پر ہلکے ہلکے ستارے دیکھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ تازہ ہوا کے جھونکے میرے جسم کے اندر داخل ہو گئے، جن میں ہوا کا پیار چھپا ہوا تھا۔ میں نے جسم کو کھلتا ہوا محسوس کیا۔ رات کے وقت نرم نرم ریت کتنی حسین تھی کہ کومل کومل ریت کا پیار
میرے پاؤں کو چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے پورے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ اس سے مجھے اپنے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پھر میں ان روشنیوں کی جانب چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کھجوروں کے درختوں کے نیچے چند لوگ دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے بھی اور بہت سے لوگ بیٹھے اور کھڑے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر دائرے والے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور مجھ سے باری باری مصافحہ کرنے لگے۔ ان سے سلام دعا کرتے ہوئے میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے ایک پتیلی کے نیچے عجیب انداز میں آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے کوئی منتر پھونک رہے ہوں۔ انہی کے پاس ایک شخص مجسمے کی مانند بیٹھا تھا، دوسرے کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ دائرے والے لوگوں میں سے ایک میرے گلے لگ کر کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ تم نے خوشبو تو نہیں لگائی؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ نہیں نہیں، میں نے کہا۔ میرا جواب سن کر وہ دوبارہ دری پر بیٹھ گیا۔ ان کی صورتوں پر خوبصورتی برائے نام بھی نہ تھی، کوئی واجبی سا چہرہ بھی نہیں تھا، اجڑے ہوئے سر، بڑی نامراد بدحال شکلیں تھیں، جیسے انتہائی غربت کی حالت میں خوراک کی کمی کی وجہ سے زیادہ بیمار رہنے سے منہ بگڑ جاتے ہیں اور جسم بے انتہا لاغر ہو جاتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے تھے جو ظلم روکنے کی فریادیں کر رہے ہوں یا اپنی بدقسمتی کا اعلان کر رہے ہوں۔ ان کی گردنیں مڑی ہوئی تھیں۔ میرے دماغ میں ان لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب سوالات ابھرنے لگے۔ میں سمجھا یہ سارے شاید کسی انجانی بیماری یا کوڑی مرض میں مبتلا ہیں جس نے ان کی یہ حالت کر دی ہے، اور شاید علاقہ بدل کر دیے گئے ہوں، یا یہ کسی صحرائی علاقے یا گاؤں کے بدو ہو سکتا ہے لوہے کی بھٹیوں میں کام کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی شہر کا رخ ہی نہ کیا ہو اور دنیا سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نیا نہ جان سکے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے انتہائی سادہ دل اور دنیا دار لوگ نہ ہوں، کوئی چہرہ بھی اجلا نہیں تھا، سب کے سب بدنما تھے، یا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جس نے ان کی شکلیں بگاڑ دی ہوں اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر صحرائی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کو میں نے ضبط کر لیا۔ میرا رنگ گلابی ہے۔ اس وقت میری حیثیت ان کے درمیان دنیا کے خوبصورت ترین شخص کی سی تھی۔ چند لوگ حسرت اور ملال سے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ دنیا کی انوکھی خوبصورت شخصیت کو دیکھ رہے ہوں کہ کاش وہ بھی میرے جیسے ہوتے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں میرا چہرہ نوچ ہی نہ لے۔ میں نے ہمدردانہ طور پر اس خیال کو نظر انداز کر دیا کہ اگر میں ان جیسا ہوتا تو کیا کر لیتا، آخر انہیں بھی تو اسی نے بنایا ہے جس نے مجھے بنایا۔ میرے قریب کھڑے ایک شخص نے پوچھا، دوست کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اس طرح بھی کیفیت میں پوچھا، آپ کون لوگ ہیں جو دنیا سے کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے مسکرا کر ایک ہلکا سا کہا لگایا، مگر میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا بے رس کہا سن کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس کا ہاتھ راشے کی مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس تمام ماحول کے ارد گرد بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر اس شخص نے بڑی جہاز سے دری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹھو دوست، کیسے آئے ہو؟ میں اس کی دعوت پر ان کے درمیان شانت ہو کر بیٹھ گیا اور جواب دیا، گزر رہا تھا، پردیسی ہوں، مسقط جا رہا ہوں، ادھر روشنی دیکھ کر رک گیا ہوں، سوچا آپ کوئی جشن منا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں گا، اسی بہانے تھوڑا سا آرام بھی کر لوں گا۔ میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور کھانا کھاؤ اور آرام بھی کرو، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے بڑے پریم سے جواب دیتے ہوئے پوچھا، جو مل جائے وہی کھا لوں گا، میرے پاس اپنا کھانا بھی ہے۔ میں نے کہا،
اپنے کھانے کو رہنے دو، آج ہمارا کھانا کھاؤ، ہم نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے پاس بیٹھے دوسرے شخص کو اشارہ کر کے کہا، اس کے لیے کھانا لاؤ۔ اچھا، اور ایک بے وقار چہرے والے شخص نے بڑی دل خراش آواز میں جواب دیا، جس سے مجھے اپنے دل میں چبھن سی لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اس شخص کو دیکھنے لگا جو کھانا لینے گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے چند برتنوں سے ڈھکنے اٹھا کر کھانے کی ایک بڑی پلیٹ تیار کی اور لا کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اور بھی لے لینا۔ میں نے پلیٹ پکڑ کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کھانا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کھا لوں، کیونکہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اس میں کولڈ ڈرنکس اور کھانے کا سامان بھی موجود ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جیسا تم مناسب سمجھو، اس نے جواب دیا۔ میں نے پلیٹ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی جانب بڑھنے لگا کہ اس شخص نے آواز دے کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ میں رک گیا۔ اس شخص نے کھانا دینے والے شخص سے کہا، اس کو کھانا ڈھانپ کر دو، ریت اڑ رہی ہے، کھانا خراب ہو جائے گا۔ جو ہی میں نے کھانے کی ٹرے سے اوپر والی ٹرے اٹھائی، انجانے اور عجیب سی بدبو کے بھپکے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھے تھے میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائے۔ کھانے کی طرف دیکھا تو پلیٹ میں کھانے کی جگہ غلاظت پڑی ہوئی تھی۔ غلاظت دیکھ کر اور اس کی بدبو کو سونگھ کر میرے گلے سے کراہٹ بھری آواز نکلی، جس سے میرے جسم میں ایک جھرجھری پیدا ہوئی اور بھوک اڑ گئی۔ ایسا کھانا زبردستی بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ کھانے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا کہ ان عربی دیہاتیوں نے کیا سمجھ کر میرے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے۔ کھانے کی جگہ غلاظت دے دی ہے، یہ تو باہر والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کر کے میری بے عزتی کی ہے۔ میں ذرا ان کو پوچھتا ہوں، تم کیسے بے حس لوگ ہو، اپنے مہمان کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرتے ہو؟ کیونکہ پلیٹ میں پڑی ہوئی غلاظت سے ان کی بے حسی اور بے مروتی عیاں تھی۔ میں مایوسی کے حصار میں الجھا ہوا گاڑی سے نیچے اترا اور اس جانب چل پڑا جس جانب سے وہ روشنی میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ میں سیکھ پا ہو گیا تھا، میرے دل میں ان گنت غصیلے خیالات تھے، پر کیا دیکھتا ہوں کہ لائٹس بند ہو چکی ہیں اور روشنی برائے نام بھی نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا، ہو سکتا ہے جنریٹر خراب ہو گیا ہو اور لائٹس بند ہو گئی ہوں۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر ان لوگوں کو دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں حیرت انگیز حد تک کچھ نہ تھا، بلکہ وہ جگہ سرسرا رہی تھی۔ سب کچھ ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے آوازیں دینا شروع کر دی، دوست دوست کوئی ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی کوئی میرے پاس آیا۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا۔ یا الہی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں میلہ لگا ہوا تھا، ابھی سب لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا میں حواس میں نہیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ہر طرف نفرت کی دھند قائم ہو چکی تھی، مگر اب میں ہڈیوں کے جلنے کی بو کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ ایک شخص نے مجھے سونگھ کر پوچھا تھا، تم نے خوشبو تو نہیں لگا رکھی؟ برے جنات خوشبو سے بھاگتے ہیں اور اچھے جنات گندگی سے، اس لیے خوشبو، غلاظت، بو اور اچانک روشنیوں کے غائب ہونے میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میرے ذہن میں ایک ڈراؤنا سا سوال ابھرا، الہی یہ جنات کا بسیرا نہ ہو؟ یہ خیال آتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے، دل گھبرانے لگا اور جسم تھر تھر کانپنے لگا، جیسے کوئی اچانک بھوتوں کو دیکھ کر ڈر جائے، اور پلیٹ خود بخود ایک طرف کھینچتی چلے جانے لگی۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا، اب یہاں سے بھاگنا چاہیے، اور بزرگوں کے قول کے مطابق ایسی صورت میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے مزید پریشانی سے بچنے کے لیے فوراً گاڑی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک میرے آس پاس قہقہوں کی بے ہنگم آوازیں بلند ہوئی، جیسے بربادی کے وقت مسخرے ہنستے ہیں۔ جنات میرا نام لے کر پکارنے لگے، رک جاؤ جان،
رک جاؤ چاند، آگے مت بڑھو۔ ریت کے ایک غبار نے میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ میں پوری قوت سے گاڑی کی جانب بھاگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے ہواؤں کے چکر چل رہے ہیں اور جنات میرے پیچھے سر پر دوڑ رہے ہیں اور اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ریگستانی ریت بار بار میرے گرد حصار قائم کر رہی تھی۔ میں ہر بار اس حصار کو توڑ رہا تھا اور جلدی سے راستہ طے کر کے گاڑی کے اندر پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ تھی، مجھے صرف دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ کر بھاگنا تھا، مگر ہر طرف گڑ گڑ کی آوازیں گونج رہی تھی اور ریت کا سمندر میرے گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے بار بار ریت پھسل رہی تھی۔ کہکہوں اور چیخوں کی لمبی گونجیں اور آواز اور دل کو کاٹنے والا بے ہنگم شور تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ شدت سے بھاگا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرے سینے اور پسلیوں میں درد ہونے لگا۔ خوف سے مجھے اپنے چہرے کا گلابی رنگ سیاہی مائل میں تبدیل ہوتا ہوا اور جسم کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر سانس کے ساتھ ریت میرے سینے میں اترتی جا رہی ہے۔ میں گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے مجھے روک لیا ہو۔ اچانک ایک چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے سر سے پیٹھ تک کالے لمبے بال تھے۔ میری اس سے گاڑی کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جو چند لمحے تک جاری رہی۔ اس کے بعد اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے آس پاس فتنہ فساد کا بازار گرم ہو گیا۔ جنات نے شکلیں بدل بدل کر میرے دائیں بائیں شیطانی حرکات شروع کر دیں۔ انہوں نے مجھے ایک دوسرے کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ مجھے نیچے گراتے، کبھی ایک دوسرے کی طرف اچھالتے، کبھی خلا میں پہنچ جاتا، کبھی ہوا میں معلق کر دیتے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوا میں بے سود پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تک اس طرح کی دینگا مشتی چلتی رہی۔ میرا جسم ان کی حرکتوں کی وجہ سے بہت درد کر رہا تھا۔ اچانک انہوں نے مجھے ریت پر الٹا لٹا دیا۔ نہ نظر آنے والی کوئی بھاری چیز میرے اوپر رکھ دی۔ کبھی محسوس ہوتا میرے اوپر کوئی جن بیٹھا ہے جو کبھی کبھار ہلتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں عجیب اذیت میں مبتلا تھا۔ ایک عجیب طلسم ہوش ربا تھا۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، مگر میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا ناممکن تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر کے گئے تھے۔ اچانک میری نظر گاڑی پر پڑی جس کو وہ اٹھا کر کہیں لے جا رہے تھے، مگر خود وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً آدھے راستے میں گاڑی کو ہوا میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ گاڑی ریت پر گری اور ایک دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ میں اور زیادہ گھبرا گیا۔ وہاں سے انہوں نے گاڑی کو گھسیٹنا شروع کیا اور نخل کی مٹی یعنی پیڑ کی مٹی تک لے گئے۔ بعد ازاں مجھے بھی گھسیٹتے ہوئے پیڑ کی مٹی تک لے گئے اور میری پہلے والی پوزیشن دوبارہ بنا دی۔ پھر انہوں نے دو چار سونے کی اینٹیں اٹھا کر نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیا۔ میرے لیے ان کو روکنا ناممکن تھا۔ میں ان اینٹوں کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اینٹیں جا رہی تھیں مگر وہ خود نظر نہیں آ رہے تھے۔ خوف نے میری آواز بند کر دی تھی۔ آخر کار میرے اوپر سے وزن ہٹا تو میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اب میں آزاد ہوں۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، مگر مجھے یہ بھی فکر لاحق تھی، پتہ نہیں گاڑی سٹارٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں چپکے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر یہ کیا ہوا؟ اچانک پھر سے مجھے کسی نے پکڑ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک سونے کی اینٹ ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور میری پیشانی پر لگی اور خون کا فوارہ پھوٹ اٹھا۔ پھر مجھے کسی نامعلوم ہاتھ نے گھسیٹ کر گاڑی کے پچھلے ٹائر کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر تھوڑے سے بلند ہوئے، پھر مجھے سیدھا لٹا کر میرے دونوں بازو ایک طرف کے ٹائر کے نیچے رکھ کر اوپر گاڑی کا بوجھ ڈال دیا گیا اور سب چلے گئے۔
اس واقعہ کے بعد ہر قسم کی حرکات و سکنات بند ہو گئی۔ بازوؤں پر گاڑی کے وزن سے میں کراہنے لگا۔ میرا ہلنا جلنا یا ٹائر کے نیچے سے بازو نکالنا ناممکن تھا۔ ستاروں کی روشنی تقریباً ماند پڑ چکی تھی کیونکہ سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ رات کی خنکی جاتی رہی، سارا شور و گل سراب کی طرح غائب تھا۔ صحرا میں صبح کی دل فریب ریگستانی ہوا میرے جسم سے ٹکرائی، مگر بے وجہ پریشانی میرے دل و دماغ پر کوئی دلکشی پیدا نہ کر سکی۔ صبح بھی آہستہ آہستہ گزر گئی، دن کی گرمی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ دن کے 10 بج گئے۔ سڑک دور گاڑی کے دائیں طرف تھی، میں بائیں طرف تھا۔ اس طرف سے سڑک نظر آنا ناممکن تھا، مگر میرے کان گاڑیوں کی آمد رفت پر لگے ہوئے تھے۔ میں مالک کائنات سے دعا کر رہا تھا، کاش کوئی گاڑی اس طرف آ نکلے تو میری جان بچ جائے۔ اب تپتے سورج کی بے درد روشنی میرے جسم میں سرایت کرنا شروع ہو گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر میرے اوپر پڑ رہی تھی۔ میں ہر چند کوشش کر رہا تھا کہ ریت میری آنکھوں میں نہ پڑے، نہ ہی میرے جسم سے ٹکرا کر میرے آس پاس اکٹھی ہو، کیونکہ ہوا میں اڑتی ہوئی ریت کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے ذرا سا آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ بعد میں ریت کے ذرات وہی ٹیلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ میں بار بار جسم کو جنبش دے رہا کہ ریت میرے آس پاس اکٹھی نہ ہو۔ اب آدھا دن گزر چکا تھا اور سورج عین آنکھوں کے اوپر آ چکا تھا۔ تیز دھوپ، ریت کی تپش، گاڑی کے وزن اور ایک ہی جگہ جمے جمے میرا جسم جھلسنے کی طرف مائل تھا۔ صحرائی ہوا کے آوارہ گرم گرم جھونکے میرے دائیں بائیں گردش کرتے ہوئے بار بار میرے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے آس پاس دن بھر اداسی کی فضا چھائی رہی۔ میرا جسم سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بے بسی پر رونے کے باوجود بھی نہ میری آنکھوں سے آنسو گرے اور نہ ہی میرے حلق سے کوئی آواز نکلی۔ شاید سڑک پر گزرنے والی اکا دکا گاڑیوں کے مسافروں میں بھی جنات کا خوف سوار تھا، اس لیے وہ رکتے نہیں تھے۔ آزادی حاصل کرنے کی کشمکش میں میرے اعصاب زیادہ تن گئے۔ ایک لقطہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوسری رات شروع ہونے والی تھی۔ زندہ رہنے کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں خود کو لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب تر محسوس کرتا رہا۔ میں خود کو لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے دنیا میں اپنی اوقات و حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اگر چند لمحے اسی طرح اور گزر گئے تو میرے ناک اور چہرے کا ریت میں غرق ہو جانا یقینی تھا۔ عشاء کا وقت تھا کہ میرے قریب ایک گاڑی آ کر رکی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک شخص میری طرف بڑھا۔ اس نے سر پر امامہ باندھ رکھا تھا اور سفید عبایا پہنا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کی ہلکی روشنی میں اس کا سیاہ کالا رنگ، سفید آنکھیں اور سفید دانت دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں سمجھا یقیناً اب پھر میری بے بسی اور لاچاری کا کوئی نیا تماشا شروع ہونے والا ہے۔ خوف کی نئی لہر میرے تن بدن میں پوری شدت سے گردش کرنے لگی۔ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں انسان ہوں اور ایک عامل ہوں۔ اکثر ادھر سے گزرتا ہوں، تمہاری گاڑی ویرانے میں دیکھ کر آیا ہوں کہ شاید کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جان کر میرے دل میں زندہ رہنے کا ایک حسین احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس آنے والا جنات میں سے نہیں بلکہ ایک انسان ہے، اور یہ میری خوش قسمتی سی کہ وہ جنات کی شرارتوں سے بھی واقفیت رکھنے والا ایک عامل تھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میرے قریب آنے والا اصل میں مجھے بچانے کے لیے آیا ہے تو میرے تن بدن میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی دل جو چند لمحے پہلے موت سے سینے میں رکنے کی طرف مائل تھا، اب زندگی کی رمق سے سرشار ہونے لگا۔ میں نے عامل سے کہا، پہلے جیک سے گاڑی اٹھا کر مجھے باہر نکالنے، میرے دونوں بازو ٹائر کے نیچے شل ہو چکے ہیں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور جیک لا کر میری گاڑی کو اٹھا کر میرے بازوؤں کو آزاد کر دیا۔ میرا جسم بخار، نکاہت اور تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور تھا۔ اس نے میری نبض چیک کر کے کہا، تمہیں تو سخت بخار ہے، کوئی بات نہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔
تم یہاں پھنسے کیسے؟ مگر میں نے جواباً پانی مانگا۔ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، بے وقوف، یہ جنات کا علاقہ ہے جو بہلا کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ کوئی نہیں رکتا اور گاڑیاں بھی تیزی سے گزرتی ہیں۔ اب جلدی کرو، میری گاڑی میں بیٹھو، ایسا نہ ہو کسی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ میں نکہت سے تیزی سے عامل کی گاڑی میں بیٹھا۔ عامل میری گاڑی کے نیچے سے جیک نکال رہا تھا کہ ایک دم میرے کانوں میں، رک جاؤ چاند، رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو، یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، جن کو عامل نے بھی سنا اور اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کو بھگانا شروع کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ شکریہ۔